تو ہر مسلمان کے لیے یہ لازم ہے مجھ سمیت کہ ہر بڑے چھوٹے امیر غریب کی آپ نے عزت کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف اس کی عزت کی پیسے کی وجہ سے اور اس کی عزت نہیں کیوں، کیونکہ اس کے پاس پراڈو نہیں تھی، ہے وہ پراڈو بھی نہیں آیا۔ اس کو آپ دیکھ لیں نا، یا فنکشن وغیرہ ہوتے ہیں، جو جیپ پہ آئے، جو فارچونر پہ آئے، اس کا استقبال ہی اور طرح سے ہوتا ہے، اور جو موٹر سائیکل پہ آئے بس یہ کیا کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ حب الحزن سے پناہ مانگو۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حب الحزن کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جہنم کی ایک وادی ہے جس سے خود جہنم بھی دن میں 400 مرتبہ پناہ مانگتا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں کون لوگ داخل ہوں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس میں ریاکار اہل علم کو ڈالا جائے گا، یعنی قرآن سیکھا اس لیے، حدیث سیکھی اس لیے، قرآن سکھایا اس لیے، حدیث سکھائی اس لیے، ویڈیوز بنائی اس لیے کہ لوگوں کے درمیان مشہوری ہو جائے، دکھلاوا آ گیا لوگوں کو دکھانے کے لیے، فین فالوئنگ کے لیے، سبسکرائب کے لیے، فلاں فلاں ان چیزوں کے لیے سارے نیکی کے کام کیے، اللہ کو چھوڑ دیا، تو فرمایا اس کو حب الحسن میں ڈالا جائے گا۔ اور فرمایا اللہ کے ہاں بہت مبغوض یعنی قابل نفرت اہل علم وہ ہیں جو امیر لوگوں سے ان کی امیری اور طلب مال کے لیے ملاقات کرتے ہیں۔ یعنی ایک طرف کس نے بلایا کہ جو ماڑا بندہ ہے ریڑھی لگاتا ہے، اس نے کہا قاری صاحب میرے گھر آنا کہ تسی آ کے ذرا قرآن خوانی کرنی ہے تو دعا کر دینا۔ تو قاری صاحب نے کہا اوہو میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے، تو ایسا کرتے ہیں پھر کبھی آ جاؤں گا۔ اور جیسے دوسرا فون آیا قاری صاحب کو محلے کے چیئرمین کا، چیئرمین کی کال آئی ہے، قاری صاحب نے کہا آپ نے کال کرنے کی دیر ہے، میں آپ کے پاس ابھی حاضر ہوں گا، یعنی کوئی ٹائم ڈیسائیڈ نہیں، آپ جب حکم کریں گے جناب میں حاضر ہو جاؤں گا۔ یہ کون سی بات ہے؟ وہ ایک بولتے ہیں جملہ پھر خادم حاضر ہے، جیسا آپ کہیں گے۔ تو یہ فرق آ گیا ہے، اس کی عزت کیوں کر رہے ہیں؟ اس کے لیے ساری اب جو ٹائم تھا اس کا سارا مینج بھی ہو گیا، اور غریب بندے کے لیے بغیر سوچے ہی کہتا نہیں ملاقات نہیں ہو سکتی، میں نہیں آ سکتا، ٹائم نہیں ہے۔ تو یہ فرق، یہ اس سے مراد صرف قاری صاحب کی بات نہیں ہے، ہر بندے کی بات ہے۔ میں اس کو آسان کر دیتا ہوں، جیسے آپ کو آپ کے محلے میں کسی غریب بندے کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے، اور اس نے آپ کو بلایا کہ بیٹا میرے گھر آنا، یہ سامان اٹھوانا ہے، تو اس کو سائڈ پہ رکھ دینا، تو تھوڑی مدد آپ کی چاہیے تھی۔ تو آپ نے کہا کہ میرے تو بھی اسکول کے ایگزامز ہو رہے ہیں، میں نہیں آ سکتا، یہ تو وہ اس طرح، یا پھر میں نے تو اپنی جاب پہ جانا ہے، آفس جانا ہے۔ اور ساتھ میں ہی کسی امیر ترین بندے نے کہہ دیا ہے کہ بیٹا یہ الماری تھوڑا اٹھوا کے، جی انکل ابھی کیوں نہیں، فوراً۔ یہ جو سٹیٹس ہم نے بنایا ہے نا، یا جو بندہ بھی اس طرح کا کام کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے، اور فرمایا سب سے مبغوض عمل ہے یہ۔ اس لیے میں آپ کو اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ آپ کے گھر جو ہے قاری صاحب آئے ہیں اور ساتھ میں قاری صاحب کا بھائی آیا تو جوس آئے گا، ایپل آئیں گے، بریانی آئے گی، ٹھیک ہے، اور وہ آپ کے گھر جو کام کرنے کے لیے جس کو آپ نے رکھا ہے، اگر اس کا بھائی ملنے کے لیے آیا اپنی بہن سے، اس کو وہ باہر دروازے کے کونے پہ کرسی دینی ہے کہ تو نے ادھر ہی بیٹھنا ہے، دروازے جو ہے باہر ہی بٹھا دیں، اور ادھر ہی اس کو جو ہے نا جو رات کا سالن پڑا تھا چل گرم کر کے ہی دے دے۔ یہ کیا ہے؟ ایک ہے دینی اعتبار سے آپ کسی کی رسپیکٹ کر رہے ہیں، اس سے میں ہٹ کے بات کر رہا ہوں۔ اب آپ دیکھیں نا کہ آپ اس کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں، کیا وہ انسان نہیں ہے؟
کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ کیا وہ حضور کا امتی نہیں ہے؟ یہ صرف ہم میں نہ کمی آ رہی ہے۔ اب اکثر لوگ جو ہیں پوچھتے ہیں زکوٰۃ کہاں دیں، فطرانہ کہاں دیں۔ گھر میں بندے موجود ہوتے ہیں جو کام کرنے والے، وہ ترس رہے ہوتے ہیں، ان کے گھر کھانے کے صحیح طرح چیزیں نہیں ہیں، ان کو چھوڑ کے تو باہر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ باہر کسی غریب کی مدد کریں، باہر کسی غریب کی مدد کریں۔ ایسے بھی گھر موجود ہیں۔ تو ہر مسلمان کے لیے یہ لازم ہے مجھ سمیت کہ ہر بڑے چھوٹے امیر غریب کی آپ نے عزت کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف اس کی عزت کی پیسے کی وجہ سے اور اس کی عزت نہیں کی کیونکہ اس کے پاس پراڈو نہیں تھی، ہے وہ پراڈو بھی نہیں آیا۔ اس کو آپ دیکھ لیں نا، یا فنکشن وغیرہ ہوتے ہیں، جو جیپ پہ آئے، جو فارچونر پہ آئے، اس کا استقبال ہی اور طرح سے ہوتا ہے، اور جو موٹر سائیکل پہ آئے بس ٹھیک ہے۔ ان چیزوں کو ہمیں دیکھنا۔ ایک ہے، میری بات سنیں یہاں پر، ایک ہے بندہ اس کے پاس ٹائم نہیں بن پایا، اس نے جو ہے نا گاڑی والے کی اس کو پروٹوکول دیا تو بعد میں کوئی مجبوری آ گئی، وہ ادھر ادھر ہو گیا، اس کے دل میں یہ نیت نہیں ہے کہ میں نے صرف اس کی عزت کرنی ہے اور جو بائکس وغیرہ پہ آ رہے ہیں ان کی عزت نہیں کرنی۔ یہ چیز اور ہے، یہ ہر بندے کو اپنے دل کا پتہ ہوتا ہے کہ میں چیئرمین صاحب کے آنے پر عزت کیوں کر رہا ہوں اور اس کے آنے پہ نہیں کر رہا، جو موٹر سائیکل پہ آیا عام بندہ کیوں نہیں کی میں نے۔ ایک میں نے آپ کو بتایا مجبوری، بعض کا ایسا بھی ہوتا ہے بندہ ٹھیک ہوتا ہے اور وہ عزت کرنے والا ہوتا ہے اور اللہ کے قریب ہوتا ہے، وہ گاڑی والے کی پروٹوکول دے دیا، دوسرے کو پروٹوکول دینے کی باری آئی عام بندے کو، سادے بندے کو، تو وہ ذرا مجبوری سے کوئی آگے پیچھے ہو گیا وہ۔ تو اب عام بندہ بیٹھ کے سوچے گا دیکھے وہ دے کول گڈی ہے سی نا تو انہوں ویسے سلام بھی کیتا ہی تو انہوں جا کے کرسی تے بٹھایا، سانو پوچھے ہی نہیں۔ تو یہ اب دیکھنا پڑے گا کہ اس بندے کی نیت خود کی کیا ہے۔ آپ ذرا فیصلہ کرنے میں تھوڑی سی جلدی نہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس عمل کی سمجھ عطا فرمائے۔